الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور نبی اکرم سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنا یقیناً بے شمار فضائل و برکات کا ذریعہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں انتہائی پسندیدہ عمل بھی ہے اور بندہ مومن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت پانے کا ذریعہ ہے. مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو درود و سلام پڑھنے کا عادی نہیں تھا، ایک رات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی، اس سے اعراض فرمایا. وہ شخص پریشان ہوا کہ کیا وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری طرف توجہ نہیں فرما رہے. تو قریب جا کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں کہ میری طرف نظر عنایت نہیں فرما رہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں پہچانتا ہی، تم کون ہو؟ اب وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تو علماء سے سنا ہے کہ آپ اپنے امتیوں کو ان کی ماؤں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء حق کہتے ہیں، وہ سچ کہتے ہیں، لیکن تو نے کبھی درود پڑھ کر مجھے اپنی یاد دلائی ہی نہیں. اب جب اس شخص نے یہ بات سنی تو یہ بات دل میں بٹھا لی. صبح اٹھا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے ایک تعداد مقرر کی کہ ہر روز 100 مرتبہ درود و سلام پڑھوں. اس نے ہر روز 100 مرتبہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا. ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی. سبحان اللہ. جب زیارت نصیب ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظر عنایت فرمائی، اپنے اس غلام کی طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا ہاں اب میں تمہیں پہچانتا ہوں اور قیامت کے دن تیری شفاعت بھی کروں گا. تو درود و سلام پڑھنا کتنا عظیم وظیفہ ہے. ایک تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی کہ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امتی کو پہچانیں گے جو درود و سلام کی کثرت کرتا اور کل بروز قیامت اس کی شفاعت بھی فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح الصدور میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کا گھر قبرستان کے بالکل قریب تھا وہی رہتا تھا.
اس کے ہاں بچہ ہوا، جب وہ جوان ہوا، بلوغت کے بعد اس کی شادی کا وقت آیا تو اس شخص نے ایک بہت بڑی محفل سجائی جس میں رنگ و ناچ کا، اس نے موسیقی کا، میوزک کا اہتمام کیا۔ مہمان آئے ہوئے ہیں، اب یہ موسیقی کی دھنوں میں لوگ ناچ رہے ہیں، گانا باجا ہو رہا ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ این اسی وقت جب لوگ اس معاملے میں مبتلا ہے، معذرت اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں اور ناچ گانے میں مصروف ہیں، تو اسی جو قریب قبرستان تھا اس سے ایک خوفناک آواز گونجی، اور جس میں عربی زبان میں یہ 4 مصرے بولے۔ وہاں والوں نے یہ سنے بھی۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ وہ آواز آئی کہ کوئی انتہائی دردناک انداز میں اور سختی سے یہ کہہ رہا تھا، یا اہل لذت لہو لا تدوم لہم ان المنایا تبید اللہو واللعبا کم من رعیناہ مسرورا بلذتہ امسا فریدا من اہلین مغتربا۔ کہ وہ آواز جو آ رہی تھی تو عربی میں کوئی یہ شعر پڑھ رہا تھا، یہ شعر کہ یا اہل لذت لہو لا تدوم لہم، کہ اے اس ناپائیدار، اس ناپائیدار، انسٹیبل، اس عارضی ناچ گانے میں، غفلت میں رہنے والوں، ان المنایا تبید اللہو واللعبا، کہ موت نے کتنی ایسی محفلیں اجاڑ دی ہیں، ان کو برباد کر دیا ہے۔ کم من رأیناہ مسرورا بلذتہ، کتنے ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو بڑی خوشیاں منا رہے تھے، بڑی ناچ گانوں کی محفل میں مصروف تھے، منہمک تھے، امسا فریدا من الاہلین مغتربا، تو موت نے آ کر اچانک ان کو ان کی آل و عیال سے جدا کر دیا، ان پر موت آ گئی۔ وہ اپنے پیاروں سے، اپنی اولاد سے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے جدا ہو چکے۔ یہ ایسی دردناک آواز تھی کہ سب پر خوف طاری ہو گیا، اور اس کے بعد چند ہی دن گزرے تھے کہ اس دولہا کا انتقال ہو گیا۔ فرماتے ہیں دو گھر جس میں بڑی خوشیاں تھی، ناچ گانا ہو رہا تھا، موسیقی کی دھنوں پر لوگ ناچ رہے تھے، مختلف انداز سے شادمانیاں کر رہے تھے، خوشیاں کر رہے تھے، اب وہی گھر جہاں محفل موسیقی سجی تھی اب وہ ماتم کدا بن گیا۔ ارے تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، جہاں میں عبرت کے ہر سلموں نے مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اور یہ یقیناً اگر ہم بھی غور و فکر کریں تو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ایسے گھر، کتنی ایسی حویلیاں، کتنے ایسے ڈیرے ہوں گے جہاں خوشی کی محفلیں، رنگ و سرور کی محفلیں سجتی تھی، لیکن آج نہ وہ سجانے والے رہے، نہ ان محفلوں میں ناچنے والے رہے، نہ ان محفلوں میں گانے والے اور گانے والیاں رہیں، وہ دنیا سے اٹھ گئے۔ وہ ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے کہ جس قدر بھی کوئی جس مقام و مرتبہ پر تھا، جتنا بڑا کوئی تاجر، بزنس مین تھا، جس مقام پر بھی تھا، کسی بڑے ڈیزگنیشن پر تھا، بڑا اس کا مقام و مرتبہ، عزت و آبرو تھی اس معاشرے میں، لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ وہ محفلیں سجانے والے کتنے ایسے ہیں جو قبروں میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن آج ہم ان کا وہ انداز، وہ کیفیت نہیں جان سکتے کہ اپنی قبروں میں وہ کس انداز سے رہ رہے ہیں۔ کیا ان کی قبر ان کے لیے جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، یا ان کی قبر ان کے لیے جہنم کا گھڑا بنی ہوئی ہے؟ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بالخصوص یہ چیز جو موسیقی، یہ میوزک، گانا باجا، جس کے آج ہم رسیا بن چکے ہیں کہ
بھی پوچھو، جب وہ پریشان ہوتا ہے وہ غمگین گانے سنتا ہے، جب خوشی ملتی ہے تو وہ پھر پاپ میوزک سنتا ہے، وہ طرح طرح کے خوشی کے گانے باجے سنتا ہے۔ یہ کیسا انداز ہے مسلمان کا؟ کیا یہ انداز ہو سکتا ہے جو غلام مصطفیٰ اپنے آپ کو کہلوانا پسند کرتا ہے؟ کیا اس کا یہ انداز زندگی ہونا چاہیے کہ وہ صبح شام غم آئے تو پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اسے خوشی ملے تو پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے؟ یہ کیسا غلام مصطفیٰ ہے کہ وہ کام کرتا ہے جو شیطان نے ایجاد کیا، جو شیطان کی حقیقت میں پیروی ہے، جو شیطان کی تباہ ہے۔ یہ کہلاتا تو غلام مصطفیٰ ہے، لیکن پیروی کس کی کر رہا ہے؟ فالو کس کو کر رہا ہے؟ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کہ وہ گانا، وہ بینڈ باجا جس کی آج مسلمان رسیا ہیں، جس کے دل دادا ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے کیا کس نے تھا؟ تو یہ روایات میں مذکور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پہلی مرتبہ جنت میں انہوں نے شجر ممنوع سے وہ دانا کھایا تھا، رب ذوالجلال نے زمین پر اتارا تو اس وقت شیطان نے خوشی منائی تھی اور گانا گایا تھا، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ جب سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت شیطان نے قابیل کے ساتھ آ کر، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بد نصیب بیٹے تھے جنہوں نے حضرت حابیل کو قتل کیا تھا، شیطان نے اور قابیل نے دوسری مرتبہ اس وقت گانا گایا اور خوشی منائی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ تو یہ ایجاد شیطان کی ہے، یہ گانا گانا، سننا اور خوشی کرنا۔ معاذ اللہ، خوشی کے وقت یعنی نبی علیہ السلام کی وفات پر خوشی کرنا اور اس خوشی میں گانا سنانا، بینڈ باجے بجانا، یہ شیطان کا کام ہے، یہ شیطان کی ایجاد ہے جس کے آج ہم رسیا ہیں، ہم دل دادا ہیں۔ اگر کسی سے بات کرو تو کہتے ہیں ابھی عمر ہی کیا ہے، بات بھی کہتے ابھی بچے کی عمر ہی کیا ہے، گانے باجے سن لے، کل کو بڑا ہوگا خود سمجھ لے گا۔ ہم تو اولاد کو نہیں کہتے، خود ہی بڑے ہو کے سمجھ جائیں گے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، تربیت اولاد آپ کے ذمہ ہے۔ اگر اولاد خراب ہو گئی تو آپ کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا، اور اولاد سمجھ گئی تو ان کے ایک ایک عمل کا ثواب تمہیں قبر میں پہنچتا رہے گا۔ تو آواز آتی ہے ابھی عمر ہی کیا ہے، جوانی کا عالم ہے، جوانی میں ایسے ہی کرتے، ابھی شباب ہے، زندگی کا یہ شباب ایسے ہی گزرتا ہے۔ ایسے نہیں گزرتا، یہی شباب رب کو پسند ہے اگر اس کی اطاعت میں گزرے تو۔ شباب کی نیکی، جوانی کی نیکی، اس کی بات ہی کیا ہے؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، اور پھر وہ خوش نصیب وہ اسلامی بھائی جو شروع ہی سے بچوں کی اسلامی تقاضوں کے مطابق تربیت کرتے ہیں، انہیں مدنی ماحول فراہم کرتے ہیں، جو بات کہی گئی ہے انہیں وہ سکھاتے ہیں، انہیں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں عشق رسول سکھاتے ہیں، انہیں اہل بیت کی محبت سکھاتے ہیں، انہیں صحابہ کی محبت سکھاتے ہیں۔ وہ کیسے خوش نصیب ہیں کہ جن کا بیٹا پروان ہی ایسے ماحول میں چڑھتا ہے کہ ابھی وہ بلوغت کو پہنچا نہیں، بلوغت سے پہلے بھی وہ شیطان کا ساتھی نہیں بنتا، وہ شیطان کا ہم نوالا نہیں بنتا، وہ شیطان کی پیروی نہیں کرتا، وہ بلوغت کو نہیں پہنچا پھر بھی اپنے باپ کے ساتھ وہ مسجد میں جاتا ہے، وہ بلوغت کو نہیں پہنچا پھر بھی وہ نیکی کے کام کرتا ہے، بلکہ یہ اس کا انداز زندگی ہے کہ کب میرا وہ وقت آئے کہ میں بلوغت کو پہنچوں اور میرا عمل رب کی بارگاہ میں پہنچے، جس پر رب تعالیٰ خصوصی نظر رحمت فرمائے۔ کیونکہ بلوغت سے پہلے تو اس کا عمل اس انداز کا نہیں ہے جو بالغ ہونے کے بعد ہے۔ تو ایسا شخص، ایسا بچہ جو بالغ ہونے سے بھی پہلے نیک اعمال کرتا رہا، یعنی اس کی بلوغت جو ہے وہ ہی اچھے ماحول میں ہوئی، نیکیوں میں ہوئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بچے کے لیے کیا کہا ہے؟ ایجما شاب نشا علی عبادت اللہ، فرمایا کہ وہ نوجوان جو عبادت کرتے ہوئے اپنی حد بلوغت کو پہنچا ہے، وہ بالغ ہوا ہے،
بالغ ہونے سے پہلے بھی نیک تھا، نیک اعمال کرتا تھا، تربیت ہی ایسی تھی۔ فرمایا جب وہ حد بلوغت کو پہنچتا ہے اور اس وقت تک وہ نیک اعمال ہی کرتا رہا حتی یموتا، فرمایا پھر وہ اس طرح سنت پر کاربند ہوا، نیک اعمال پر اس قدر وہ کاربند ہوا کہ ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا یہاں تک کہ اسے وفات آ گئی۔ فرمایا جب وہ شخص فوت ہوگا جس کی بلوغت بھی نیکی کے کام کرتے ہوئے ہوئی، جس کی جوانی بھی نیک اعمال میں گزری، اور جس کو موت آئی بھی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تھا، وہ نافرمان بندہ نہیں تھا۔ فرمایا اس شخص کے لیے فَآتَاهُ اللَّهُ أَجْرَ 99 صدیقاً، رب تعالیٰ ایسے شخص کو 99 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کہ جس کا بچہ نیک ہے وہ بلوغت سے پہلے بھی نیک رہا، بالغ ہونے کے بعد بھی نیک رہا، اور اسی نیکی میں دنیا سے چلا گیا۔ اور فرمایا اس شخص کو ایک صدیق کا مقام کیا ہے کہ نبی کے بعد سب سے بڑا درجہ صدیق کا ہے، سب سے بڑا درجہ۔ تو جس پیکر میں 99 صدیق کی عبادت ریوارڈ جمع ہو جائے اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ تو مبارک ہو ان اسلامی بھائیوں کو، ان مسلمانوں کو کہ جو بچپن ہی سے اپنے بچوں کی تربیت اسلامی تقاضوں کے مطابق کرتے ہیں، ان کو گناہ سے دور رکھتے ہیں، انہیں دین سکھاتے ہیں، اپنے آقا کی سنت بتاتے ہیں، رب کا خوف ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں، اور انہیں نمازی بناتے ہیں، قرآن کا قاری بناتے ہیں، حافظ قرآن بناتے ہیں۔ وہ بچہ جب بالغ ہوگا، پہلے بھی نیکیاں کرتا رہا، بالغ ہونے کے بعد بھی نیک رہا، اور نیک ہی تھا، نمازی ہی تھا، قاری قرآن ہی تھا، وہ دنیا سے چلا گیا تو 99 صدیقوں کا ثواب پا گیا۔ تو یہ کہہ کے اس سے اس چیز کو پسے پشت ڈال دینا کہ ابھی جوانی ہے، ابھی جوانی ہے، ٹھیک ہے، یہ شباب کا عالم ہے، یہ میوزک ان کو سننے دو، گانا سننے دو، یہ کیسے؟ کوئی ماں یہ برداشت نہیں کرتی، کوئی باپ یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے بیٹے کے ہاتھ پر ذرا سا جلن کا نشان آ جائے، کینڈل سے بھی بچے کا تھوڑا سا ہاتھ جل جائے، ماں تڑپ جاتی ہے، باپ تڑپ جاتا ہے کہ میرے بچے کو یہ تکلیف کیوں آئی، مجھے آ جاتی۔ اس طرح بھی کہتے ہیں، لیکن کیا اس تکلیف کا کبھی خیال نہیں آیا کہ جو شخص گانے سنتا ہے، جو شخص گانے سنتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کل بروز قیامت اس کے کانوں میں پگھلا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا۔ کیا ماں باپ یہ نہیں سوچتے کہ آج تو کہتے ہیں بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور ماں کیسی محبت کرتی ہے کہ بچہ اگر بستر کو گیلا کر دے تو فوراً خشک کرتی ہے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ اتنی سی بھی تکلیف بچے کی برداشت نہیں کرتی، پھر دوسری طرف سلا دیتی ہے، خود اس طرف سوتی ہے جو سائیڈ گیلی ہوتی ہے، بیٹھ ہوتی ہے، پھر بچے کو دوسری طرف، اور ادھر بھی اگر بچہ اس سائیڈ کو گیلا کر دے تو پھر ماں خشک جگہ پہ خود سو کر بچے کو سینے پہ سلا دیتی ہے۔ کیسی ماں کی محبت ہے! لیکن یہ ماں کی محبت صرف اس دنیا تک محدود کیوں ہے؟ یہ ماں کیوں نہیں سوچتی، باپ کیوں نہیں سوچتا کہ اگر میرا بیٹا گانوں کا دل دادا بن گیا، میوزک سنتا رہا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ کل بروز قیامت اس کے کانوں میں پگھلا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا۔ ہمارے کان میں کوئی چھوٹی سی چنگاری ڈال دے، ہاتھ بھی لگ جائے تو تڑپ جاتے ہیں، اتنی بڑی تکلیف عذاب کیسے برداشت کریں؟ تو جب شیطان یہ ذہن دے، شیطان برگلائے کہ گانا سنو، میوزک سنو، تو اس عذاب کو سوچو جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرما دیا کہ کانوں میں شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اور یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے، بہت بڑا اختیار ہے کہ وہ گانے باجے کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں لکھتے کہ ابو الحارث بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ایک دن میں اپنے گھر میں حجرہ میں تھا کہ اچانک دروازے پر نوکنگ ہوئی، میں اٹھ کے گیا، دروازہ کھولا تو ایک شخص کھڑا ہے اور عرض کرتا ہے، یہ ابو الحارث بنانی بہت بڑے ولی،
بہت بڑے بزرگ تھے. وہ شخص عرض کرتا ہے بڑی لجاجت سے, بڑی عاجزی سے, کہتا ہے کہ حضور, متلاشیان حق کی ایک جماعت آپ کا انتظار کر رہی ہے. اگر آپ قدم رنجہ فرما دیں, آپ کے دیدار کے منتظر ہیں, تو ہم پر کرم بالائے کرم ہو جائے. آپ تشریف لائیں. آپ سوچنے لگے کہ یہ کیسے لوگ ہوں گے جو رات گئے, رات کا وقت تھا, اس وقت بیٹھے ہیں اور مجھ سے ملنا چاہتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے. آپ کہتے ہیں میں اٹھا, ان کے ساتھ چلا, ایک مقام پر پہنچے. کافی سارے لوگ ایک گروہ کی صورت میں بیٹھے ہیں اور ایک بوڑھا شخص بھی وہاں بیٹھا ہے جو ان کا شیخ محسوس ہو رہا تھا. کہتے ہیں وہاں بیٹھے, اس بوڑھے شخص نے مجھے بڑی عزت دی, بڑی عزت سے بٹھایا اور پھر کہنے لگا کہ اے ابو الحارث بنانی, کیا تھوڑی دیر کچھ شعر و شاعری ہو جائے, کچھ کلام آپ کو سنائیں. کہنے لگے میں نے سوچا کہ یہ تو بڑے بزرگ لوگ ہیں, کوئی تو یقیناً کوئی اچھا کوئی حمد پڑھیں گے, نعت پڑھیں گے, کوئی توحید کی بات اشعار کی صورت میں کریں گے. تو میں نے کہا کیوں نہیں. کہتے وہ شروع ہوئے تو عشقیہ اور فسقیہ اشعار میرے دل پر بہت گراں گزرا کہ یہ بظاہر تو بڑے متقی لوگ نظر آتے ہیں, اور کہنے والا بھی کہہ رہا تھا کہ متلاشیان حق کی جماعت ہے. یہ کیسے لوگ ہیں بجائے اس کے کہ یہ توحید حمد نعت کے کوئی اشعار پڑھتے, یہ تو حسن اور عشق کی تعریف کر رہے ہیں, یہ فسقیہ اشعار پڑھ رہے ہیں, یہ کیسے لوگ ہیں. کہتے میں تڑپ کر وہاں سے اٹھا. جب چلنے لگا تو وہ بوڑھا شخص بولا, وہ کہنے لگا سنیے ذرا میری بات سنتے جائیے. آپ شاید سوچتے ہوں کہ یہ بڑے بزرگ لوگ ہیں اور ایسے اشعار پڑھ رہے ہیں. وہ کہنے لگا کہ میں سب سے بڑا شیطان ہوں اور یہ میری ضروریت ہے. ہم بیٹھ کر یہ عشقیہ اور فسقیہ اشعار پڑھتے ہیں, ساتھ میوزک ہوتا ہے, اور اس کے مجھے دو فائدے ہیں. کہتا پہلا فائدہ یہ ہے کہ میں چونکہ مردود ہو چکا, مجھے دھتکار دیا گیا ہے بارگاہ خدا سے, اب مجھے جب وہ غم آتا ہے تو میں یہ گانے سن کر اس غم کو دور کرتا ہوں. اور کہنے لگا کہ دوسری بات جو دوسرا مجھے فائدہ ہے کہ میں انہی گانے باجے کے ذریعے لوگوں میں نفسانی خواہشات برپا کرتا ہوں, اور پھر وہ اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنے کے لیے رب کی نافرمانی کرتے ہیں, وہ میری پیروی میں لگ جاتے ہیں. حضرت داتا یجویری رحمت اللہ تعالی کشف المحجوب میں یہ لکھ رہے کہ شیطان جو ہے ایک تو اپنا غم بھلاتا ہے گانے سن کر, موسیقی میوزک سن کر, اور دوسرا اس کو فائدہ کہ لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتا. کہ گانا تو فرمایا گانا دل میں نفاق اگاتا, جس طرح پانی سبزہ اگاتا اس طرح فرمایا گانا دل میں نفاق اگاتا. تو یہ موسیقی کتنی بری چیز ہے. اور پھر یہ شیطان کی پیروی ہے, اور شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے. قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ, یعنی مسلمان ہو, جب اسلام میں آگے تو پورے داخل ہو جاؤ. اب جتنے غیر اسلامی کام ہیں وہ چھوڑ دو, اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان ہمارا دشمن ہے, اور ہم اپنے دشمن کی پیروی کرتے ہیں. اور ہم میں سے کسی سے بھی پوچھا جائے کہ شیطان کا ٹھکانہ کیا ہے, ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ جہنمی ہے. تو جو خود جہنمی ہے اگر ہم اس کی پیروی کریں اور آرزو جنت کی رکھیں تو یہ کتنی بڑی بیوقوفی, کتنی بڑی بیوقوفی ہے یہ کہ ہم چلتے جس کے پیچھے ہیں وہ تو جہنم کی طرف جا رہا ہے, اس نے تو رہنے ہی جہنم میں ہے, اور ہم اس کے پیچھے چل کر آرزو جنت کی رکھتے. حالانکہ دونوں راستے مختلف ہیں, بالکل اپوزٹ ہیں. ہم جاتے کسی اور طرف ہیں اور خواہش کہیں اور کی. میرے پیارے اور محترم اسلام بھائی, بہت سمجھنے کی اپنے دل کو سمجھانے کی حاجت ہے کہ ہمارا انداز زندگی کیسا ہے, کہ ہمیں خوشی ملے تو پھر بھی ہم رنگ و سرور کی محفلیں سجائیں,
جس میں گانے باجے کے ذریعے محفل کی جائے، میوزیکل پروگرام کیے جائیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، اور کبھی کوئی غم آئے، پریشانی آئے تو پھر غمگین گانے سنے جن میں بینڈ باجا بجتا ہے، میوزک ہوتا ہے، جس سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے در منصور میں کہ گانے باجے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ شہوت کو ابارتے ہیں، لسٹ کو ابارتے ہیں اور غیرت کو برباد کرتے ہیں۔ فرمایا یہ شراب کے قائم مقام ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم شراب کبھی نہیں پی، ہاں میوزک سنتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ شراب کے قائم مقام ہے، یعنی جو لوگ شراب پی کر کام کر گزرتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا اسی طرح گانوں کے ذریعے ان کے دلوں میں ایک ایسا ہیجان پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی کر گزرتے۔ اس لیے فرمایا یہ شراب کے قائم مقام ہے، اس میں نشے کی طرح تاثیر ہے، ان گانے باجے میں نشے کی طرح تاثیر ہے۔ اب دیکھ میں جو شرابی ہوتا ہے شراب سے باز نہیں آتا، جو چرس پیتا ہے اس سے باز نہیں آتا، اسے بڑی پریشانی لاحق ہوتی ہے نہ ملے تو اسی طرح جو اس میوزک کے دل دادا ہے وہ گانا نہ سنے تو انہیں پریشانی ہوتی ہے، وہ کہتے بھی ہیں کہ آج تو میوزک سنا ہی نہیں اور دل کو سکون ہی نہیں ہے، ایسے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اس کی تاثیر نشے کی ہے کہ معاذ اللہ جب تک وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کر بیٹھے اس کو چین ہی نہیں ملتا۔ کیسی بد نصیبی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے کہ گانا سنے گا تو چین ملے گا، جب تک گانا نہیں سنتا تو چین نہیں، سکون نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ وہ شخص ہے جس کا سکون معاذ اللہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں۔ یہ رب کی نافرمانی کرے گا، یہ رسول اللہ کی نافرمانی کرے گا تو پھر اسے سکون ملے گا۔ یہ کیسا مسلمان ہے کہ جس کا معاذ اللہ سکون جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، یہ اس کی ایک اور وجہ بھی بیان کی کہ یہ شیطان نے کب ایجاد کب کیا۔ باقاعدہ طور پر گانا گایا تو اس وقت تھا کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے اترے یا اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس نے یہ میوزیکل جو انسٹرومنٹس ہیں بانسری اور ڈھول یہ چیزیں کب ایجاد کی تھی۔ اس بات کو بھی حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی سریلی آواز عطا کی تھی کہ جب وہ اپنی کتاب کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے فضا میں اڑتے ہوئے وہیں رک جاتے تھے، دریاؤں کا پانی تھم جاتا تھا، روتے ہوئے بچے دودھ مانگنا چھوڑ دیتے تھے۔ فرمایا کہ پرندے چرندے پرندے اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، جانور ایک ایک ماہ تک کھانے کو بھول جاتے تھے، ایک ایک ماہ تک۔ فرمایا اتنی سریلی آواز تھی، اور جب آپ تھوڑی سی دردناک آواز میں تلاوت کرتے تو کئی لوگ وہ سن کر فوت ہو جاتے تھے۔ اور فرمایا ایک دفعہ آپ نے ایسے دردناک انداز میں تلاوت کی تو 100 عورتیں اسی وقت فوت ہو گئی۔ یعنی ان کی آواز میں ایسا سوز اور ایسی سر بھی تھی اور اتنی پیاری آواز عطا کی گئی۔ حضور داتا علی اجمیری فرماتے کہ شیطان اس بات سے بہت جلتا تھا کہ ان کا یہ انداز تبلیغ جو ہے کہ یہ تو اپنی آواز سے ہی لوگوں کو مسحور کر دیتے ہیں کہ ان کی آواز انسان کیا جانور سن لے تو وہ بھی ان کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے۔ پرندے کو اپنی پرواز بھول جاتی ہے، درندہ جو ہے وہ اپنے شکار کو بھول جاتا ہے، جانور کھانا بھول جاتے ہیں، ایک ایک ماہ تک کھاتے نہیں۔ وہ اس بات سے بہت جلتا تھا۔ پھر اس نے یہ سوچا اور اس نے بانسری ڈھول یہ باجا یہ ایجاد کیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت کرتے لوگ آپ کو سننے لگتے تو یہ خبیث ازلی ابدی شیطان یہ اپنی محفل سجاتا۔ اب حضور داتا علی اجمیری فرماتے یعنی یہ میوزیکل محفل سجاتا، یہ بینڈ باجے بجاتا
تو فرماتے ہیں حضرت داتا علی اجمیری کے جو سعادت مند تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جاتے اور جو بدبخت تھے وہ شیطان کے پاس چلے جاتے. آج ہم غور کریں، کیا ہم سعادت مندوں میں ہیں؟ کیا ہم تو نعت کی محفل ہو، اجتماع ذکر و نعت ہو، آقا کونین کی ثنا خوانی ہو، حضور غوث پاک کی محفل ہو جس میں اکابر کی منقبت پڑھی جائے، آقا کونین کی نعتیں پڑھی جائیں، کیا ہمیں وہ محفل اچھی لگتی ہے؟ یا معاذ اللہ میوزیکل پروگرام اچھا لگتا ہے کہ جس میں بینڈ باجا ہے، جس میں میوزک ہے، موسیقی ہے؟ یہ ہم اپنے دل میں جھانک لیں. حضرت داتا علی اجمیری تو فرماتے ہیں کہ سعادت مندوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی محفل کو پسند کیا اور جو بد نصیب تھے، بدبخت تھے، وہ شیطان کے پروگرام میں چلے گئے. اب یہ ہم نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھنا کہ میری کیفیت کیا ہے، میں کون سی محفل پسند کرتا ہوں. یہ ہر کوئی اپنے اندر جھانک لے، اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ میرا انداز زندگی کیسا ہے اور میں کیسی محفل پسند کرتا ہوں. اگر معاذ اللہ آج تک جھکاؤ جو ہے وہ دوسری طرف رہا ہے تو آج توبہ کر لیجیے، اللہ کی بارگاہ توبہ کر لیجیے، سچے دل سے نادم ہو کر معافی مانگ لیجیے اور گانے باجے سے توبہ کر لیجیے. اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے، رب بخش دے گا. اس کی رحمت تو بانے تلاش کرتی، بندہ مومن اس کی بارگاہ میں رجوع تو کرے، سچے دل سے پچھتائے تو صحیح، نادم تو ہو، توبہ تو کرے، رب تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دیتا. بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے فرشتوں کو بھی وہ گناہ بھلا دیتا، یعنی فرشتوں کو بھی یاد نہیں رہتا. فرمایا جس جگہ پر، جس زمین کے ٹکڑے پر گناہ کیا تھا اس زمین کو بھی گناہ بھلا دیتا ہے، اور آسمان کے جس حصے کے نیچے گناہ کیا تھا، امام غزالی فرماتے ہیں اس آسمان کے ٹکڑے کو بھی رب تعالیٰ گناہ بھلا دیتا ہے. اور خود بندے کے اعضاء جو قیامت والے دن گواہی دیں گے شخص کے خلاف اپنے اعضاء، فرمایا رب تعالیٰ ان کو بھی گناہ بھلا دیتا. فرمایا قیامت والے دن وہ سچی توبہ کرنے والا جب آئے گا تو اس کے گناہوں پر کوئی گواہی نہیں ہوگا. رب تعالیٰ تو اتنا کریم ہے، ہم سچے دل سے توبہ تو کریں. تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں یہاں شریک ہیں. جمعہ رات ہے، کتنی پیاری رات ہے. الحمدللہ رب کے گھر میں بیٹھے ہوئے سچے دل سے توبہ کر لیں، رب کی فرما برداری میں لگ جائیں، پتہ نہیں زندگی کب ختم ہو جانی ہے، اور سچے دل سے توبہ کر لیں، رب تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے گا. اب بعض اوقات ہم سنتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ذہن بن جاتا ہے، لیکن اس توبہ پر استقامت پانی یہ بہت مشکل ہوتی ہے. کسی بھی معاشرے میں، بالخصوص ایسے ملک میں، ایسے کلچر میں رہتے ہیں، تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ اگر سچی توبہ کر کے ہم اس پر استقامت پانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں واضح دے رہا. مسلمانوں آؤ، توبہ کر کے آ جاؤ، اس ماحول میں آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں استقامت عطا فرما دے. تو سچے دل سے توبہ کریں. دعوت اسلامی کے جو ہر مہینے 3 دن کے مدنو کافروں کا سفر اسلامی کرتے رہتے، ان کے ساتھ آپ بھی اپنا جدول بنائیں، کافروں میں شرکت کریں، ہفتہ وار اجتماع میں آتے رہیں، مدنی نماز کا رسالہ فل کرتے رہیں، تو انشاءاللہ ہمیں اپنی توبہ پر استقامت نصیب ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.